بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ ڈاکٹرز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں ہسٹریز کے اوپر ایک ٹاپکس لے کے آتا رہتا ہوں۔ ہسٹری بھی کسی بھی ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کے کیس کے سلسلے میں جو ہسٹری ہے وہ ہے ایک انتہائی اہم ٹاپک، دیٹ از اسٹروک۔ اسٹروک یہ وہ پرابلم ہے کہ جس کو ہمیں پریشان کر دیتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا اور آپ نے اس کو سیکوینس فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ کسی بھی ہسٹری کی جیسے پوچھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن، کانسینٹ پوچھنا ہے، پیشنٹ پروفائل پوچھنی ہے، اس کے بعد پریزنٹنگ کمپلینٹس۔ پریزنٹنگ کمپلینٹس کین بی اینی کمپلیکیشنس اور اینی تھنگ، کہ آپ کا بچہ اس وقت اسپتال میں داخل ہے، یہ او پی ڈی میں آئے ہیں اور کس تکلیف سے آئے ہیں۔ جسم کا ایک حصہ کمزور ہو گیا ہے، منہ اور چہرہ کمزور ہو گیا ہو، جھٹکے لگتے ہیں۔ So the patient can present in any way, so you have to be careful. Then before starting the history of present illness, like I always tell you that you have to understand that in history of present illness you have to elaborate the differentials, the presenting complaints, rule out the differentials, then the complication of the disease and treatments, and if the patient is already diagnosed you have to establish the diagnosis. So کیا اس بیماری سے پہلے آپ کا بچہ بالکل ٹھیک تھا یا کوئی پرانی بیماری چل رہی ہے؟ اگر ہاں تو کیا؟ کمزوری کب سے ہے؟ کیا کمزوری اچانک شروع ہوئی یا آہستہ سے شروع ہوئی؟ کون سا حصہ زیادہ کمزور ہے؟ یا ٹانگ اور ہاتھ دونوں کمزور ہیں؟ کیا چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ دین اباؤٹ دی فنکشنل اسٹیٹس، کیا روزمرہ کے کام کاج میں کوئی مسائل ہو رہے ہیں؟ کیا بستر پر پڑا رہتا ہے یا بستر سے لگ گیا ہو؟ کیا باتھ روم خود آتا جاتا ہے یا آپ لے کر جاتے ہیں؟ To ascertain the functional level of a child is very important. Then you have to ask about the progression of the disease. کیا کمزوری بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے یا ویسی ہی ہے؟ کیا بے ہوش ہوا ہے، سر میں درد ہوتا ہو، جھٹکے لگتے ہوں یا الٹی آتی ہوں؟ کیا دو نظر آتے ہیں یا دھندلا نظر آتا ہے؟ کیا آنکھ بند کرنے میں تکلیف ہوتی ہو اور آنکھ پوری طرح بند نہ کر پاتا ہو؟ منہ سے پانی آتا ہو یا رال ٹپکتی ہو یا منہ ایک طرف مڑ گیا ہو؟ بولنے میں تکلیف ہو یا ناک سے آواز نکلتی ہو یا کھانے کے دوران خوراک ناک میں چلی جاتی ہو؟ چھوٹے بڑے پیشاب پر قابو ہے یا نہیں اور نکل جاتا ہے؟ کیا عادات تبدیل ہوئی ہیں، یادداشت کمزور ہو گئی ہو، کچھ خوشبو سنگھائی دیتی ہو، olfactory hallucinations، یا کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہوں، visual hallucinations، یا سماعت متاثر ہوئی ہو؟ If the patient is infant, then you have to ask about that کیا ایک ہاتھ بند رکھتا ہے یا صرف ایک پاؤں پر وزن رکھتا ہو یا صرف ایک ہاتھ استعمال کرتا ہو یا کھیلنے کودنے کے دوران دونوں ہاتھ درمیان میں نہیں لا سکتا؟ کیا وقت پر چلنا شروع کیا تھا یا دیر سے چلا تھا؟ کیا پنجوں پر چلتا ہے؟ کیا کچھ دن پہلے دست لگے ہوں اور پانی کی کمی ہوئی ہو؟ Then you have to rule out the differentials. First, you have to rule out the differential in a system wise. Like CVS in hypertension، کیا سر میں درد ہوتا ہو یا بلڈ پریشر زیادہ ہوا ہو؟ So blood pressure can be one of the cause of stroke. Aortic stenosis، کیا کھیلنے کے دوران بے ہوش ہوا ہو؟ So this can be one of the cause of stroke. کے پیدائش کے بعد بچہ نیلا ہوا اور سانس کی تکلیف ہوئی ہو۔ The TOF has 4 components. کاواساکی ڈیزیز، کیا بچے کو بخار ہوتا ہو پچھلے 5 دن سے یا زیادہ سے، منہ میں چھالے ہوئے ہوں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں، ہاتھوں کی جلد اتر رہی ہو، گردن میں گلٹیاں بن گئی ہوں؟ Very important differentials of stroke. VSD-PDA کے بچے کی چھاتی بار بار خراب ہوتی ہے، سانس چڑھتی ہو اور سیدھا نہ لیٹ پاتا ہو اور کھیلنے کودنے کے دوران تھک جاتا ہو۔ So ventricular septal defect and PDA. Rule out rheumatic fever, infected endocarditis، کہ کچھ دن پہلے جوڑوں کا درد ہوا ہو، بخار ہوا ہو، جسم پر خارش یا دانے نکلے ہوں اور کچھ دن پہلے گلا بھی خراب ہوا ہو۔ Rheumatic valve disease can present with the stroke. Then you have to rule out the infections like meningitis، کیا اس بیماری کمزوری سے پہلے بچے کو تیز بخار ہوا ہو، گردن میں درد ہوا ہو اور ساتھ جھٹکے بھی لگے ہوں اور روشنی میں آنکھوں میں درد ہو؟ کیا بخار اور جھٹکوں کے ساتھ بچہ بے ہوش ہوا ہو
یا غنودگی ہوئی ہو. انکیفلائٹس کین بی دا ریزن. برین ایبسیس کیا کان سے پیپ آتی ہو یا ناک پر پیپ والا دانہ نکلا ہو یا ناک سے پانی بہتا ہو یا کان بہتا ہو. پوسٹ ویریسیلا CVA کچھ عرصے پہلے چیچک نکلی ہو. کین لیڈ ٹو اسٹروک. ٹراما نان ایکسیڈنٹل انجری کیا آپ اور اس کے والد ساتھ رہتے ہیں؟ گھریلو حالات ٹھیک ہیں یا آپس کے تعلقات کشیدہ ہیں؟ کیا آپ پر ہر وقت اداس رہتی ہیں یا بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے اور روتا رہتا ہے؟ کیا بچہ مدرسے میں جاتا ہے؟ کیا منہ کے اندر چوٹ لگی ہو جیسے پینسل منہ میں ہو اور گرا ہو؟ Like an infant, the shaken baby syndrome. In adults, it can be the recurrent head trauma. یا گلا خراب ہوا ہو ریٹروفیرنجیل ایبسیس. کیا آپ جاب کرتی ہیں اور پیچھے بچے کا خیال آیا رکھتی ہو؟ نیماٹولوجیکل موشن پر ITP کے جسم پر سوئی کے نشان کی طرح داغ دھبے پڑ گئے ہیں یا کہیں سے جیسے منہ سے ناک سے یا مسوڑوں سے خون بہتا ہو. ITP نیپلاسٹک انیمیا کیا خون بہنے کے بعد نشانات کے ساتھ بچہ پیلا ہوتا جا رہا ہے؟ In ITP there can be anemia but not that much. ساتھ بخار بھی ہو بار بار انفیکشن بھی ہوتا ہو اور چاول کے دانے جیسی گولی کھاتا ہو. Then you have to rule out acute lymphoblastic leukemia. کیا خون بہنے کے ساتھ ساتھ بچہ پیلا بھی ہوتا جا رہا ہے؟ بخار اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہو جسم میں غدود یا گلٹیاں بن گئی ہوں جیسے گلے میں بغل میں اور وزن بھی کم ہو رہا ہو. Then you have to rule out the prothrombotic states. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ٹانگ سوج گئی اور اس میں درد ہوتا ہو ٹانگ ٹھنڈی یا گرم ہو گئی ہو یا پیلی پڑ گئی ہو جیسے DVT. رول آؤٹ دا سکل سیل ڈیزیز کیا کبھی پیلا ہوتا ہو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں سوج گئی ہوں اور چھاتی یا پیٹ میں شدید درد اٹھا ہو اور خون لگتا ہو. دین یو ہیو ٹو رول آؤٹ آٹومیون ڈیزیزز لائک سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس. کیا منہ میں چھالے نکلے ہوں جوڑوں میں درد ہوتا ہو اور جسم پر خارش یا دانے نکلے ہوں اور سورج کی روشنی سے تکلیف بڑھ جاتی ہو بال گرتے ہوں ٹھنڈ سے ہاتھ پاؤں نیلے ہوتے جاتے ہوں. دین میٹابولک ڈیزیزز لائک ولسن ڈیزیز. کیا بچے کو یرقان ہوا ہو اور الٹی سیدھی اور غیر ارادی طور پر ہاتھ اور پاؤں کی حرکتیں کرتا ہو ڈسکوریا. نظر میں مسئلہ ہو ہیموسسٹینوریا. کیا باقی بچوں کے لحاظ سے قد بڑا ہے اور دیکھنے میں مسئلہ دے آر نارملی ٹال. دین یو ہیو ٹو رول آؤٹ دا رینل ڈیزیز لائک نیفروٹک سنڈروم. کیا صبح اٹھتا ہے تو آنکھیں سوجی ہوتی ہیں جسم اور ٹانگیں سوجی ہوتی ہیں اور چھوٹے پیشاب میں جھاگ آتی ہے. دین دا CNS ڈیزیز ایسول برین. کیا سر میں شدید درد ہوتا ہو الٹیاں آتی ہوں سر میں درد کی وجہ سے صبح اٹھ جاتا ہو. دین آرٹیریو وینس میلفارمیشن. کیا عادت سر میں شدید درد ہوتا ہو. مویا ڈیزیز. کیا بار بار فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور بے ارادی حرکتیں کرتا ہو. دین یو ہیو ٹو رول آؤٹ دا کمپلیکیشنز. کیا ابھی کمزوری باقی ہے یا بالکل ٹھیک ہو گیا ہو. کیا جسم یا جوڑ اکڑ گئے ہوں یا سماعت متاثر ہوئی ہو. کیا بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اور صحیح نہ بول. کیا بچے کو جھٹکے لگتے ہوں یا مرگی ہو. کیا لیٹے رہنے کی وجہ سے جسم پر جیسے کھولے پر زخم بن گئے ہوں. بیڈ سورس. قبض ہوتی ہو کانسٹیپیشنس. بار بار چھاتی خراب ہوتی ہے نمونیا ہو اسپائریشنل نمونیا. دین یو ہیو ٹو ڈو دا سسٹمک ریویو. یو کین ڈو اٹ اینی سسٹمیٹک وے سو اٹ از آل یور چوائس. دین یو ہیو ٹو آسک دا کرنٹ اسٹیٹس. دین پاسٹ ہسٹری. یو کین آسک آفٹر دا اسٹیبلشنگ دا ڈائگنوسس اور یو کین اسٹیبلش دا ڈائگنوسس ان دا پاسٹ ہسٹری. کیا کوئی پرانی بیماری چل رہی ہے کب تشخیص ہوئی کیسے ہوئی اس وقت کیا عمر تھی اور کیا علامات تھیں. دین یو ہیو آسک اباؤٹ دا پاسٹ انویسٹیگیشنس. اب تک کون سے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. خون کا ٹیسٹ ہے ECG ایکو CT MRI MRA. ٹریٹمنٹ اب تک کیا علاج ہو چکا ہے. کیا جسم کی ورزشیں کرتے ہیں فزیوتھراپی. کیا بولنے کی ورزشیں کراتے ہیں اسپیچ تھراپی. ڈرگز. کیا خون کو پتلا کرنے والی کوئی دوائی کھاتا ہے جیسے وارفرین اور ایسپرین. Then you have to ask about the side effects of drug. کیا کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں الٹیاں آتی ہیں یرقان ہو ٹینائٹس اینڈ ہیپیٹائٹس. You have to ask about the birth history, feeding history, vaccination history, developmental history. کس عمر میں بیٹھنا شروع کیا تھا کس عمر میں چلنا شروع کیا تھا. delayed motor milestones in homocystinuria. Then the family history. کیا خاندان میں کسی کو دل کا مسئلہ ہو یا چھوٹی عمر میں دل کا مسئلہ ہوا ہو یا بچپن میں فالج ہوا ہو یا خون میں کولیسٹرول بڑھا ہو. پرسنل ہسٹری سوشل ہسٹری یو ہیو ٹو آسک اباؤٹ. دین ایگزامینیشن یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا جنرل لک اینڈ اوپننگ اسٹیٹمنٹ. دین دا وائٹلس. دین اینتھروپومیٹری. دین یو ہیو ٹو چیک دی اسپیچ ہائر مینٹل فنکشنز اکارڈنگ ٹو ایج. نیزل ٹوینگ ایفیزیا. یو گریٹ دا چائلڈ.
Then you have to check the cranial nerves, followed by the motor system, then facial to ascertain the site of the lesion, then upper limb and the lower limb, then the cerebellar signs, Wilson disease and SOMI, then hands to head, and then head to toe. So basically the history of stroke. You can change the order, in any order you can ask these things, but the main important point of focus is that you should not miss anything. Thank you very much for your patient listening, and I hope that this will be helpful for you. I will be looking forward for your feedback and to make it further better. And I pray that may Allah be our protector, our guide, and our helper. See you next time. Allah Hafiz.